بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کا آغاز اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ پر اور آپ کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، نقصانات اور رنج و فکر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعویذ پہن کر بیت الخلاء جانا کیسا ہے۔ کیا تعویذ پہن کر بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں؟ نیز کسی دانت کی ڈبیا میں تعویذ پہننا کیسا ہے؟ اگر تعویذ پلاسٹک کوٹنگ کیا ہو یا کپڑے میں سلا ہو تو کیا بیت الخلاء جا سکتے ہیں؟ ناظرین، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ عز و جل نے منگل والے دن مکروہ چیزیں پیدا کی ہیں، ان سے کون سی چیزیں مراد ہیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل گائیڈس گرو پر نئے ہیں تو ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، تعویذ پہن کر بیت الخلاء جانا کیسا ہے؟ ناظرین، آج کل تعویذ گلے میں لٹکانا ایک رواج بن چکا ہے اور بہت سارے لوگ اپنے گلے میں تعویذ باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یا تعویذ پہن کر بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں؟ ناظرین، اگر تعویذ پلاسٹک کوٹنگ کیا ہو یا کپڑے میں سلا ہوا ہے جس کی وجہ سے لکھائی نظر نہیں آ رہی تو اسے پہن کر بیت الخلاء جانے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایسا تعویذ بھی اگر باہر رکھ کر ہی بیت الخلاء جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، اگر تعویذ ایسا ہو کہ اس کی لکھائی سامنے نظر آ رہی ہو تو اسے پہن کر بیت الخلاء میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر اسے جیب میں رکھ کر چھپا لیا تو اب ساتھ لے جانے میں کوئی مذاقہ نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ باہر رکھ کر جائیں۔ رہی بات دانت کی ڈبیا میں تعویذ پہننے کی تو مردوں کو اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اسی طرح سونے، چاندی یا کسی بھی دانت کی زنجیر میں تعویذ لٹکانا مردوں کے لیے جائز نہیں۔ عورتوں کو زنجیر میں تعویذ لٹکانا یا پھر کسی دانت کی ڈبیا میں تعویذ پہننا جائز ہے، لیکن اگر ایسا لاکٹ پہنا جس پر اللہ یا دیگر مقدس کلمات لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو اسے جیب میں ڈال کر، اور بہتر یہ ہے کہ اسے باہر رکھ کر بیت الخلاء جایا جائے۔ محترم ناظرین، میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ اللہ نے منگل والے دن مکروہ چیزیں پیدا کی، ان سے کون سی چیزیں مراد ہیں؟ محترم ناظرین، پرانے زمانے کے لوگ منگل والے دن کسی بھی کام کو کرنے کو نحوست کی علامت سمجھتے تھے اور اپنی اولادوں کو منگل کے دن چند کاموں سے منع کرنے کی تلقین کرتے تھے، جیسا کہ منگل کو ہم بستری نہیں کرنی، جھاڑو نہیں لگانا، ناخن اور بال نہیں کاٹنے، کنگھی نہیں کرنی، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اس طرح کے کاموں کو پرانے لوگ نحوست کی علامت سمجھتے تھے اور منگل کے دن کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ منگل والے دن اللہ رب العزت نے مکروہ چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ایسے کسی کام کرنے سے منع نہیں کیا گیا کہ جو نحوست کی علامت سمجھا جائے۔ ناظرین، مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ عز و جل نے منگل والے دن مکروہ چیزوں کو پیدا فرمایا۔ مکروہ چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے شارحین حدیث نے فرمایا کہ مکروہ سے مراد موذی یا ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، جیسے زہریلے جانور، حشرات الارض، نقصان پہنچانے والے حیوانات وغیرہ۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی اللہ نے مکروہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا۔ ناظرین، اس کی شرح کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مفہوم میں فرمایا، یعنی مکروہ چیزوں سے مراد ہلاکت میں ڈالنے والی یا موذی چیزیں ہیں، جیسے زہریلے جانور، حشرات الارض اور نقصان پہنچانے والے حیوانات۔ ناظرین، اس روایت میں موجود لفظ مکروہ کی وضاحت کرتے ہوئے تنویر شرح جامعہ صغیر میں فرمایا، یعنی مکروہ چیزوں سے مراد زہریلے، حشرات الارض اور شریر درندے وغیرہ ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔